بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اجوا پلانٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے کھانوں میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری آج کی ویڈیو ہے ہم بینا بڑے بے صبرے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو صبر پر ہے۔ آپ نے میری ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنی ہے۔ کسی کو تکلیف سے دوچار کرنا اور پھر تنزیہ صبر کرنے کا مشورہ دینا حیوانیت ہے۔ بالآخر صبر تو آ ہی جاتا ہے اور زندگی صبر کا ہی نام ہے۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، کسی نے دل جلایا تو صبر، کسی نے رلایا تو صبر، کسی نے تڑپایا تو صبر۔ آپ کی محبت کسی اور کے ساتھ نظر آئے تو صبر، کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ اصل میں صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے، مگر میں نے ہر زیادتی پر صبر کر لیا، اور صبر کرنا کوئی بزدلی نہیں، مگر ڈرو اس وقت سے جب تمہارے دل کی قیمتی چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی اور لے جائے، تمہارے دل کو زخم پہنچائے اور تم کو صبر کرنا پڑے۔ جو لگے زخم وہ تو بھر جائیں گے، جو لگے زخم وہ تو بھر جائیں گے، غم تو یہ ہے صدیوں نشان رہ جائیں گے۔ جو لگے زخم وہ تو بھر جائیں گے، غم تو یہ ہے صدیوں نشان رہ جائیں گے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ جب اللہ کسی انسان پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر اکثر ایسے لمحات ہماری زندگیوں میں کیوں آتے ہیں جب انسان تھک کر ٹوٹ جاتا ہے، دل تکلیف اور اذیت سے بھر جاتا ہے، آنکھیں امید کی بینائی سے محروم ہو جاتی ہیں، زندگی کی تمام تر رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کو اپنا آپ کسی بوجھ جیسا لگنے لگتا ہے۔ جب اس نے کوئی شے ہمارے لیے بنائی ہی نہیں ہوتی تو وہ کیوں ہمیں اس کی چاہت میں مبتلا کرتا ہے؟ لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو چننے کے لیے ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ وہ اپنے خالص بندوں کو الگ کر لینا چاہتا ہے دوسروں سے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی محبت میں صبر کے آخری پیمانے تک جا پہنچتا ہے، کون سخت اذیت اور تکلیف میں بھی اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، کون اس کی چاہت کے لیے اپنی چاہت تک قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ کہ آزمائش محبت ہی کا پیمانہ ہے، اور پھر جو لوگ اپنے رب کی چاہت کے لیے اپنی چاہت قربان کر دیتے ہیں تو اللہ انہیں ان کی تکلیفوں، اذیتوں اور قربانیوں کے بدلے میں ایسا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے کہ انسان ساری زندگی اس کے احسان کی شکر گزاری میں گزار دیتا ہے۔ پھر جتنی بڑی قربانی اتنا ہی بہترین صلہ، کیونکہ اللہ اپنے اوپر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ بالآخر کندن بننے کے لیے جلنا تو پڑتا ہے نا۔ انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے پلان اور ہوتے ہیں۔ انسان کی سوچ، ارادہ اور ترکیب کچھ اور کہتی ہے۔ جب انسان کی ترکیب اور اللہ کی ترکیب جدا ہو، سمجھ جائیں جہاں آپ محنت کر رہے تھے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں تھا۔ جان لو
اللہ کی ترکیب سب سے بہترین ہے۔ آپ کے لیے کچھ بہتر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ پھر آپ بھی فکر نہ کریں، ایک روشن صبح آپ کی منتظر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کیا ہوا؟ تھک گئے ہو؟ قدر نہیں کی جا رہی؟ اپنا 100% دے کر بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا؟ روز توڑ دیے جاتے ہو؟ محبت کے بدلے محبت نہیں مل رہی؟ قدر کے بدلے قدر نہیں مل رہی؟ تو صبر کرو، ایسا صبر کہ الزام تک نہ دینا کسی کو۔ جس نے جو کیا سہ لو، جو کر رہا ہے برداشت کر لو۔ یقین مانو، ایسا بدلہ ملے گا اس صبر کا کہ خود تم یقین نہ کر پاؤ گے۔ ایسی محبت ملے گی کہ خود کو خوش قسمت ترین انسان محسوس کرنے لگو گے۔ ایسی قدر کی جائے گی تمہاری کہ تمہاری مسکراہٹ کے لیے خود کو بلا دیا جائے گا۔ ایسے جڑ جاؤ گے کہ ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ بس تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا انتظار اس انسان کا کہ جو تمہاری زندگی کو بے رنگ سے بہار بنا دے، جو تمہاری خوشی کی خاطر اپنی روح تک بے مسکراہٹ سجا لے، جو تمہاری بہتر زندگی کے لیے دعاؤں کے تحفے سجا دے، جو تمہارا خیال رکھنے کے لیے ہر کام کر گزرے، وہ انسان تم کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ بس تھوڑا سا انتظار، بس تھوڑا سا صبر۔ ہم بے سکونی کے شکار لوگ سکون کو تلاشتے ہوئے دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں، جبکہ راستہ تو خالق کائنات نے واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جان لو میرے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان حاصل کرتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم اس شے سے اچھے طریقے سے واقف ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، وہ تو راستہ بتا چکا ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو اندھے بنے بیٹھے ہیں، واقف ہوتے ہوئے بھی اپنے دلوں پر مہر ثبت کروا رہے ہیں، اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار کر خود کو اندھیروں کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ کیوں؟ 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 وہ اس لیے کہ ہم اس چیز کو اختیار نہیں کر رہے۔ کسی چیز کو اختیار کرنے کے لیے اس پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے، تب جا کر وہ شے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اور جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو کر اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کو سکون عطا کرتا ہے، اور ایسا سکون جو کہیں اور ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہم سب کو قلبی، روحانی، جسمانی اور ذہنی سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
جب بندہ زندگی میں سب کچھ ہارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہیں، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیت روح میں اترنے لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر اس بندے کے لیے عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ، یہ تیاریاں کس کے لیے؟ آج کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے، آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر وہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ پھر جب بندہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندے کو تھامنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے واپس لوٹ آنے کے انتظار میں جو رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کی صلح بھی ہو جاتی ہے اور بندے کو حقیقی محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو صبر سے۔ خود کو کی گئی ایک نصیحت، صبر ہر اس بات پر، صبر جس پر تم بے بس ہو، اور جان رکھو کہ ہر بات کی انتہا پر تم بے بس ہو۔ صبر کیجئے اور رب پر چھوڑ دیجئے، آپ کا رب جانتا ہے منافقوں سے نپٹنا۔ زندگی کو ایسا بنا دے یا رب، زندگی کو ایسا بنا دے یا رب کہ خوشی ملے تو سجدہ کر لوں اور غم ملے تو صبر کر لوں۔ زندگی کو ایسا بنا دے یا رب کہ خوشی ملے تو سجدہ کر لوں اور غم ملے تو صبر کر لوں۔ ہر حال میں الحمدللہ کہا کریں، ہر حال میں الحمدللہ کہا کریں، کیونکہ الحمدللہ میں صبر بھی آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجئے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجئے۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، سی یو سون۔
اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل. سی یو سون انشاء اللہ.